السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد فاروق دی اسمارٹ اسکول سر سید احمد خان کیمپسز اینڈ گلستان جوہر کلاس 9 اور کلاس 10 کے تمام طلبہ و طالبات سے مخاطب ہوں۔ پیارے بچوں، ہم نے اسلامیات کے اسباق میں سورۃ الانفال کے چیپٹر میں سے چیپٹر نمبر الدرس الثانی با سورۃ الانفال آیات نمبر 38 تا 44 تک کا چیپٹر، اس کا ترجمہ، تشریح اور اس کے کوشچن آنسر کمپلیٹ کر لیے، اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم الدرس الثانی جیم سورۃ الانفال آیات نمبر 45 تا 48 یہ نیا چیپٹر ہم شروع کر رہے ہیں۔ تو پیارے بچوں، جیسا کہ سابقہ ہماری ترتیب ہے کہ جب بھی ہم قرآن مجید کا چیپٹر شروع کرتے ہیں تو شروع کرنے سے پہلے ہم قرآن پاک کی سب سے پہلے تلاوت ہوتی ہے، اور آیات مبارکہ کی تلاوت کے بعد پھر ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اور ترجمے کے ساتھ ہی جو تشریح ہوتی ہے وہ بھی کر دی جاتی ہے، صحیح ہے؟ اور پھر اس کے بعد مشکل جو اس میں کلمات ہوتے ہیں ان کے معنی وہ پڑھتے ہیں ہم، پھر اس کے بعد کوشچن آنسر جو ہوتے ہیں اس چیپٹر کے متعلق ان کوشچن آنسر کو ہم کمپلیٹ کر کے یوں اپنے چیپٹر کو مکمل کرتے ہیں، صحیح ہے؟ تو پیارے بچوں، سب سے پہلے ہم آیات مبارکہ کی تلاوت کریں گے، پھر ترجمہ ہوگا اور ترجمے کے ساتھ تشریح، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم اس ویڈیو کو مکمل کریں گے، صحیح ہے بھیا پیارے بچوں؟ تو آپ غور سے تلاوت سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، وأطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله واللہ بما يعملون محیط۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب، صدق الله العظيم۔ تو پیارے بچوں، ہم نے تلاوت کر لی، اس کے بعد ہم ابھی ترجمہ کرتے ہیں آیات مبارکہ کا۔ یا ایھا الذین آمنوا، مؤمنو، جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو، فاثبتوا تو ثابت قدم رہو، واذکروا اور خدا کو بہت یاد کرو، واذکروا اللہ کثیرا اور خدا کو بہت یاد کرو، لعلکم تفلحون تاکہ مراد حاصل کرو، واطیعوا اللہ و رسولہ اور خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلو، ولا تنازعوا اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا، فتفشلوا ایسا کرو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم واصبروا تمہارا اقبال جاتا رہے گا، یعنی اقبال جاتا رہے گا مطلب دبدبہ اور روب ختم ہو جائے گا، واصبروا اور صبر سے کام لو، ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ صبر کرنے والوں کا مددگار ہے۔
تو پیارے بچوں، ان دو آیات کا میں نے ترجمہ کیا۔ ان آیات مبارکہ کے اندر اہل ایمان سے اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ جب بھی تمہارا کسی جماعت سے مقابلہ ہو، اور جس جماعت سے بھی آپ مقابلہ کر رہے ہیں، تو مقابلہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو ثابت قدم رکھو۔ یعنی میدان جنگ سے پیٹ پھیر کے بھاگنا یہ نامردی کی علامت ہوتی ہے، تو نامردی نہیں دکھانی بلکہ ثابت قدم رہنا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرو، کثرت سے ذکر بھی کرتے رہو، زبان سے اللہ کا ذکر بھی جو ہے نا ہوتا رہے، اور اس ذکر کی وجہ سے اللہ کی مدد آپ کے ساتھ اور زیادہ ہوگی۔ اور تیسرا یہ فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ ہمیشہ جو ہے نا اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو، یعنی اللہ اور اس کا رسول جیسے چاہتا ہے، اور جو حکم اللہ کے اور اس کے رسول کی طرف سے ملتا ہے اسی کے اوپر عمل کرو۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، اور فرمایا کہ آپس میں اگر کوئی ایسا کوئی اختلاف والی بات آ جاتی ہے، یا کوئی آپس میں کوئی اختلاف ہو جاتا ہے، تو چھوٹی موٹی باتوں کی وجہ سے آپس میں جھگڑنا نہیں، کیونکہ اگر آپ جھگڑا کرو گے تو اس میں دو نقصان ہوں گے۔ پہلا نقصان یہ ہوگا کہ جھگڑنے کی وجہ سے تم بزدل ہو جاؤ گے، اور تمہارا اندر جو ہے نا وہ جو روب ہے، وہ جو دبدبہ ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ اور دوسرا یہ نقصان ہے، ایک تو نقصان یہ ہے کہ تم بزدل ہو جاؤ گے، دوسرا نقصان یہ ہے کہ جب دشمن یہ دیکھے گا کہ یہ لوگ تو ہم سے جہاد کرنے کے لیے آئے تھے، ہم سے لڑائی کرنے کے لیے آئے تھے، اور یہ تو آپس میں لڑ پڑے ہیں، تو ہمارے ساتھ کیا مقابلہ کریں گے، تو ان کے دل سے آپ کا رعب اور دبدبہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس سے جو ہے نا اللہ رب العزت نے کیا ہے اس چیز کے بارے میں بتلایا ہے کہ ثابت قدم رہنا ہے، اللہ اور رسول کے حکم کو ہمیشہ سامنے رکھنا ہے، اور آپس میں جھگڑا فساد نہیں کرنا۔ اگلی آیت میں فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو اتراتے ہوئے، یعنی حق کا مقابلہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے گھروں سے نکل آئے، اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو اعمال کرتے ہیں خدا ان پر احاطہ کیا ہوا ہے۔ مراد ان سے وہ منافقین ہیں کہ جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے تھے، لیکن دلی طور پر وہ ایمان نہیں لائے تھے، اور جب وہ ان کے ساتھ صحابہ کے ساتھ گھروں سے نکل رہے تھے، تو اتراتے ہوئے، شوخی مارتے ہوئے، اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے کہ ہم بھی ان کے ساتھ جہاد کے لیے جا رہے ہیں، اور ہم لڑائی کے لیے جا رہے ہیں، اور جب دیکھا کہ دوسرے لوگ بھی نکل رہے ہیں تو ان کو روکتے ہیں، ان کو یہ بولتے ہیں کہ آپ جنگ کے اندر نہ نکلو، اور جنگ میں جو شریک نہیں ہو۔ ہم تو ویسے ان کے ساتھ، ہم تو جنگ کے لیے تھوڑی جا رہے ہیں، ہم تو جنگ کے لیے نہیں جا رہے، ہم تو ویسے ان کے ساتھ جو ہے نا جا رہے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا واللہ بما یعملون محیط، وہ جو یہ اس طرح کے جو ہے نا کیا ہے کام کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اگلی آیت میں ایک اور بات ذکر کی ہے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور جب شیطانوں نے ان کے اعمال ان کو آراستہ کر کے دکھائے، اور کہا کہ آج کے دن لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہ ہوگا، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں تمہارا رفیق ہوں، فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، لیکن جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہوئیں تو پسپا ہو کر چل دیا، اور کہنے لگا کہ مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں، میں تو ایسی چیز دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، مجھے تو خدا سے ڈر لگتا ہے، اور خدا سخت عذاب کرنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے مراد جو ہے نا وہ شیطان ہے، وہ ابلیس ہے، کہ شیطان جب کفار جو ہے نا مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے نکلے تو شیطان ایک انسانی شکل میں آ گیا، اور آ کر ان کو جو ہے نا کیا ہے تھپکی دینے لگا، ان کا حوصلہ بلند کرنے لگا کہ تمہارے پاس تو اسلحہ ہے، تمہارے پاس ساز و سامان ہے، تم آج کے دن تمہارا غلبہ پکا ہے، آج کے دن تم فتح حاصل کر کے ہی ہوگے، آج کے دن تم پر کوئی غالب نہیں ہو سکتا، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں تو تمہارا ساتھی ہوں، میں تو تمہارا اچھا جو ہے نا دوست ہوں، اور میں تمہارا اچھا رفیق ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن جب جو ہے نا اسی باتوں میں جب وہ جنگ کے میدان کی طرف گئے اور صفیں بنانے لگے، مسلمانوں کی صفیں بنائی جا رہی تھیں، کفار اب صفیں بنا رہے تھے، تراءت الفئتان، تو شیطان نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کی لگام حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے نا پکڑے ہوئے ہے، تو شیطان کو پتہ چل گیا کہ آج تو فرشتے اترنے والے ہیں، اور فرشتے کفار کو نہیں چھوڑیں گے، تو وہ اس کو دیکھ کر فوراً جو ہے نا وہ بھاگ کھڑا ہوا،
اور اس نے جو ہے نا اپنے رد عمل کا جو ہے نا یوں اظہار کیا، اور شیطان جو ہے نا وہاں سے جنگ سے پہلے ہی جو ہے نا بھاگ گیا اور کہنے لگا کہ انی بریء منکم، کہ میرا تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے، انی ارا ما لا ترونا، کہ میں تو وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ شیطان نے دیکھ لیا تھا فرشتوں کو آتا ہوا، ما لا ترونا، جو تم نہیں دیکھ سکتے، انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، واللہ شدید العقاب، خدا سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یوں شیطان نے اپنے جو ہے نا عمل کا جو ہے نا وہ کیا ہے رد عمل یوں زہر کیا شیطان نے کفار کے ساتھ، اور پھر جو ہے نا وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ تو پیارے بچوں، آج کے اس چیپٹر کے اندر میں نے آپ کو قرآن پاک کی تلاوت کے بعد ترجمہ اور ترجمے کے اندر جو تشریحات تھی، جو وضاحت تھی، وہ بھی میں نے آپ کو پڑھائی۔ انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو کے اندر اس کے جو کوشچن آنسر ہیں اور اس کے الفاظ اور معانی ہیں وہ میں آپ کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر تفصیل کے ساتھ بتا دوں گا۔ فی الحال اتنا ہی جو ہے نا میں یہیں اپنے سبق کا اختتام کروں گا، لہٰذا آپ اپنے سبق کو اچھے طریقے سے اس ویڈیو کو دیکھنا ہے اور اچھے سے سمجھنا ہے، اور اس کو میں نے پوری تفصیل کے ساتھ جو ہے نا اس سبق کو سمجھا دیا ہے، تو آپ میری باتوں کے اوپر عمل کریں گے۔ صحیح ہے پیارے بچوں، آپ جو آپ اسباق لے رہے ہیں، آن لائن کلاسز لے رہے ہیں، صحیح طریقے سے جو ہے نا آپ لیں، شوق کے ساتھ لیں، اور اپنے کام کو بر وقت بھی کمپلیٹ کرتے جائیں۔ صحیح ہے پیارے بچوں، اسی کے اوپر میں اپنے سبق کا اختتام کرتا ہوں، آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔